ویلکم ٹو اسٹڈی اسفیئر۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اٹ از کالڈ لبرٹی۔ لبرٹی، اس سے پہلے ہم نے 3 ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں، وہ آپ ہمارے چینل پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں لبرٹی۔ تو لبرٹی ایک لیٹن ورڈ لائبر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے فری، یعنی آزاد، آزادی۔ مینس فریڈم فرام ریسٹرینٹس اینڈ فریڈم ٹو ایکٹ ایز ون لائکس، یعنی کہ لبرٹی سے مراد آزادی ہے فرام ریسٹرینٹس، ہر قسم کی رکاوٹوں سے، مشکلات سے، ہنڈرنس سے، اینڈ فریڈم ٹو ایکٹ ایز ون لائکس، اور اس چیز کی آزادی ہے جیسا ایک انسان چاہتا ہے۔ یعنی کہ انسان جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے بغیر کسی مشکلات کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، روک ٹوک کے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو لبرٹی حاصل ہے۔ اس کے حوالے سے 3 کانسیپٹس ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہوبز ہے، وہ کہتا ہے کہ ایبسنس آف ایکسٹرنل ایپیڈیمکس، یعنی کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت یا بیرونی رکاوٹ یا بیرونی روک ٹوک کی عدم موجودگی کا نام لبرٹی ہے۔ ہیگل کہتا ہے لبرٹی سمپلی اوبیڈینس ٹو لا، یعنی کہ لبرٹی جو ہے وہ قانون سے اوبیڈینس ہے، اس کو ماننے کا نام لبرٹی ہے۔ جبکہ لاسکی کہتا ہے کہ لبرٹی از دا ایگزسٹنس آف دوز کنڈیشنز آف سوشل لائف وداؤٹ وچ نو ون کین ان جنرل بی ایٹ ہز بیسٹ سیلف، یعنی لبرٹی لاسکی اس کے مطابق لبرٹی سے مراد ان تمام چیزوں کی عدم موجودگی ہے جن کے بغیر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ یعنی وہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ موجودگی جن سے انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے، اس کا نام لبرٹی ہے۔ اب اسپیکٹس آف لبرٹی یا ٹائپس آف لبرٹی کو دیکھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمارے پاس 2 اسپیکٹس آتے ہیں، ایک نیگیٹو لبرٹی ہے اور ایک پازیٹیو لبرٹی ہے۔ نیگیٹو لبرٹی کا مطلب ہے ایبسنس آف ریسٹرینٹس، یعنی کہ کسی بھی قسم کی روک ٹوک، کسی بھی قسم کی مداخلت کا نہ ہونا، جس کو نیگیٹو لبرٹی میں ہم شمار کرتے ہیں۔ اور نیگیٹو لبرٹی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ اور اس کو ہم لوگ ہمیشہ نیگیٹو کنوٹیشن یا نیگیٹو وے میں اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ لبرٹی ہے جس میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پنش کرنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر ایک انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن نیگیٹو لبرٹی میں اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ تو یہ قسم کے نیگیٹو لبرٹی یا منفی آزادی کے زمرے میں آتی ہے، اور اس کو ہم لوگ اپنی سول سوسائٹی میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک معاشرے کے اندر لبرٹی ہونی چاہیے، لیکن ایک قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور ایک آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اس کو لبرٹی حاصل ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو اتنی لبرٹی حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کر سکے تو اس طرح کی لبرٹی کو ہم نیگیٹو لبرٹی میں شامل کریں گے۔ فریڈم ٹو ایکسپریس وداؤٹ ایکسٹرنل ہائڈرنس، یعنی کہ کتنی آزادی ہے کہ ایک انسان کو اپنی جو خیالات ہیں اس کو شو کرنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے اس کو کسی بھی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ نیگیٹو لبرٹی کے اندر شامل کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے پازیٹیو لبرٹی، یعنی فریڈم انڈر ریشنل اینڈ لاجیکل ریسٹرینٹس، یعنی کہ وہ مداخلات، وہ رکاوٹیں جو لاجیکل ہوں، جو ریشنل ہوں، جو قانون کے دائرے کے اندر ہوں، ان سے اگر کسی انسان کو ان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان کو آزادی مل رہی ہے تو اس کو ہم لوگ پازیٹیو لبرٹی کہتے ہیں۔ پاور ٹو انجوائے سم تھنگ بٹ ٹیک کیئر آف ادر، یعنی کہ ایک ایسی لبرٹی جس میں ایک انسان اپنی زندگی تو آسانی سے گزار سکے، ہر چیز کو انجوائے کر سکے، پاور کو انجوائے کر سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی لبرٹی کو ڈسٹرب نہ کرے۔ یعنی کہ اگر انسان جو ہے وہ آزاد ہے، آزادی سے رہ رہا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی آزادی کو حاصل کرتے ہوئے یا اپنی آزادی کو انجوائے کرتے ہوئے کسی دوسرے کی آزادی کو سٹیک پہ، داؤ پہ نہ لگائے۔ تو اس طرح کی لبرٹی کو ہم پازیٹیو لبرٹی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو فیچرز ہیں لبرٹی کے وہ کیا کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے لبرٹی کے فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ڈزنٹ مین ایبسنس آف ریسٹرکشنز بٹ پریزنس آف ریشنل ریسٹرکشنز، یعنی کہ لبرٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ساری کی ساری مداخلت ختم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ صرف اور صرف وہ مداخلت ختم ہو جائیں گی جو ارریشنل ہے، جبکہ جو ریشنل ریسٹرکشنز ہیں، جو لاجیکل ریسٹرکشنز ہیں، جو ایسی ریسٹرکشنز ہیں جو قانون کے اندر رہتے ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری ریسٹرکشنز لبرٹی کے ساتھ ساتھ موجود ہوں گی۔
اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف ونس پرسنالٹی، یعنی کہ لبرٹی جو ہے وہ ایک انسان کی پرسنالٹی کو، شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزاد ہی زندگی گزارنا اس کا حق ہے۔ ایک غلام انسان کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، جبکہ لبرٹی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو شناخت دیتی ہے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے اس کو ہمت اور کانفیڈنس دیتی ہے، وہ چیز لبرٹی ہے۔ نیکسٹ ہے ریگولیٹڈ بائی لا، یعنی کہ لبرٹی جو ہے وہ کسی بھی قانون سے ریگولیٹ ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لبرٹی جو ہے وہ قانون سے ماورا ہو یا قانون سے بالاتر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی انسان کو جو لبرٹی ملے گی وہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ملے گی۔ اس کے بعد ہے لبرٹی از فار آل، یعنی کہ لبرٹی سب کے لیے ہے۔ لبرٹی از یونیورسل اینڈ ڈائنامک، یعنی لبرٹی جو ہے وہ یونیورسل ہے، سب کو ایک جیسی آزادی ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی کو زیادہ آزادی ملے، کسی کو کم ملے، امیر کو زیادہ ملے، غریب کو کم ملے، اور نسلی یا کاسٹ کے بنیاد پر یا رنگ کے بنیاد پر یا کلر کے بنیاد پر، ہم کسی بھی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو لبرٹی زیادہ حاصل ہے، اس کو کم حاصل ہے۔ اینڈ ڈائنامک، اور ڈائنامک کا مطلب ہے کہ چینج ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ ہر کچھ عرصے کے بعد لبرٹی کا جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، یہ کانسٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈیموکریسی اپہولڈز لبرٹی، یعنی ڈیموکریسی جو ہے وہ لبرٹی کو کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، یعنی کہ لبرٹی ڈیموکریسی سے آتی ہے، ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو لبرٹی بھی نہیں ہوگی۔ جن ممالک میں ڈیموکریسی نہیں ہوتی وہاں پر لبرٹی جو ہے وہ اسٹیک پر ہوتی ہے، جبکہ ڈیموکریسی کا بیسک اصول ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو برابری کی سطح پر ان کو آزادی دینے کے حق میں ہے۔ Liberty is only possible in civil society and not in the state of nature or jungle or state of anarchy۔ Liberty ہمیشہ ہمیشہ صرف اور صرف civil society کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ کبھی بھی کسی بھی جنگل کے قانون میں یا انارکی کے سٹیٹ میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی کسی بھی سٹیٹ کے اندر جب لبرٹی تب ہوگی جب اس کے اندر سول سوسائٹی ڈیولپ ہوگی، جب اس کے اندر ڈیموکریسی ہوگی، جب اس کے اندر پیس ہوگا، جب اس کے اندر سیکیورٹی کنسرنز نہیں ہوں گے، تو پھر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کنٹری کے اندر لبرٹی ہوگی۔ نیکسٹ ہے کائنڈز آف لبرٹی۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے نیچرل لبرٹی، یعنی ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ فریڈم، دیٹ از مین از بائی نیچر فری، ایڈوکیٹڈ بائی روسو، مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینج۔ یعنی کہ نیچرل لبرٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ لبرٹی جو ایک انسان کو پیدا ہونے کے ساتھ مل جاتی ہے، جیسے روسو کہتا ہے کہ انسان مین از بورن فری، یعنی کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا بجا چینز کے اندر، ہتھکڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، غلامی کی صورت میں نظر آتا ہے، جبکہ انسان کا ایک قدرتی حق ہے کہ اس کو آزاد رہنا چاہیے، کیونکہ وہ غلام نہیں بلکہ آزاد پیدا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے پرسنل لبرٹی۔ اکارڈنگ ٹو جے ایس مل، انڈیویجول شوڈ بی فری ٹو ایکسپیریمنٹ وتھ ہز لائف ایز لانگ ایز ہز ایکشنز ڈونٹ افیکٹ ادرز۔ پرسنل لبرٹی سے مراد یہ کہ ہر انسان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی جس طرح چاہے گزارے، جو ایکسپیریمنٹ، جو تجربے وہ اپنی زندگی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ ان تمام تجربات سے گزرے، لیکن اس کی زندگی گزارنے کا جو میتھڈ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس سے دوسروں کی زندگی متاثر نہ ہو، یعنی دوسروں کی لبرٹی متاثر نہ ہو۔ نیکسٹ ہے نیشنل لبرٹی، کمپلیٹ سوورینٹی آف اے نیشن، یعنی کہ نیشنل لبرٹی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی جو نیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کی اپنی سوورینٹی سٹیک پہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی اپنی فارن پالیسی ہونی چاہیے، اس کے اپنے اصول ہونے چاہیے، اپنا لا ہونا چاہیے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی لبرٹی جو ہے جو نیشنل، جو کسی بھی سٹیٹ کی ہوتی ہے، جو کسی بھی ملک کی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیشنل لبرٹی۔ پھر ہے سول لبرٹی، لبرٹی ان سوشل لائف ٹو فری ایکشن اینڈ امیونٹی فرام انٹرفیرنس، یعنی کہ سول لبرٹی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں رہنے والا جو شخص ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے رائٹ ٹو ورک، یعنی کام کرنے کی اس کو آزادی ہونی چاہیے، بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی ہیومن رائٹس ہیں ان سب کو سب کے سب اس کے اندر رہتے ہوئے وہ جو لبرٹی حاصل کرتا ہے اس کو سول لبرٹی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پولیٹیکل لبرٹی، اٹ ریفرز ٹو انڈیویژولز رول اینڈ پارٹیسپیشن اینڈ شیئر ان دا ایڈمنسٹریشن آف دی اسٹیٹ، یعنی ہر انسان کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ پالیٹکس میں جائے، وہ اپنے ملک کی باغ دوڑ سنبھالے، اپنے ملک کی ایڈمنسٹریشن کا ایک پارٹ بنے۔ تو اس طرح کی لبرٹی کو ہم پولیٹیکل لبرٹی کہتے ہیں، یعنی سیاست میں جانے کا حق ہر انسان کو ہونا چاہیے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہونا چاہیے، پالیٹکس میں اپنے جو نظریہ اس کو پیش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹی بنانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور کسی بھی پالیٹیشین یا پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں اپنی رائے دینے یا تنقید کرنے کی اس کو اجازت ہونی چاہیے۔
نیکسٹ ہے اکنامک لبرٹی، ریزنیبل اپرچونٹی فار ایوری ون ٹو ارن ہز ڈیلی بریڈ. یعنی اکنامک لبرٹی سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو معاشی طور پر آزادی ہونی چاہیے، وہ جس طرح سے چاہے اپنا روزگار حاصل کرے، اپنا بریڈ اینڈ بٹر حاصل کرے. اور جو مزدور ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اس کا معاوضہ اس کو وقت پر دیا جانا چاہیے، اور اس کو ہینڈسم ریوارڈ دینا چاہیے. جتنی اس نے محنت کی ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے ریوارڈ کیا جانا چاہیے. اگر اس نے زیادہ محنت کی ہے تو اس کا بونس ملنا چاہیے. یعنی کہ معاشی عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے، معاشی جو ہے وہ مسائل نہیں ہونے چاہیے، اور معاشی جو ہے ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، معاشی استحصال نہیں ہونا چاہیے. جس کا جو حق ہے اس کو دیا جانا چاہیے. تو یہ سارے کا سارا جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تو اٹ از کالڈ لبرٹی. اور نیکسٹ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے اور آگے مزید ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں گے.